तकलीफ़ है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हालात इस हद तक पहुँचे कि उनको दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बाद उनके ज़ाती डॉक्टर से पूछे बग़ैर, उनको एतमाद में लिए बग़ैर, इमरान खान साहब की फैमिली को एतमाद में लिए बग़ैर अस्पताल ले जाया गया। उनको वहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया और किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई इस हवाले से, ना उनके ज़ाती डॉक्टर से, ना उनकी फैमिली से। आज जो ख़तरनाक रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें यह कहा गया है कि खान साहब की आंख तकरीबन 15% उनको दिखाई दे रहा है उनकी आंख से। ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है और ये क्रिमिनल एक्ट है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी है, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी भी है और ये गैर इंसानी रवैया है। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि देखें, जब नवाज शरीफ साहब की सेहत का मामला आया था तो यही जुडिशरी, यही हमारी सहाफ़ी बरादरी, इन तमाम ने मिलकर आवाज़ उठाई थी। हालांकि उस वक्त हमें मालूम था कि जो टेस्ट कराए गए हैं या जो बीमारी है वो जाली है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और उनको जो है जाने दिया मुल्क से, ताकि वो अपना इलाज करवा सकें, सही हो या गलत, लेकिन अपना इलाज करवा सकें। लेकिन इस वक्त वो आवाज़ हमें दिखाई नहीं दे रही। जुडिशरी की तरफ से ठीक है, आज 16 तारीख तक उनके इलाज के हवाले से बात की गई, लेकिन नेशनल मीडिया खामोश है। एक साबका वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात का ताहयात चेयरमैन, वो इस वक्त तकलीफ़ में हैं और उनको सीरियस इश्यूज़ हैं। तो हमने सियासत से बालातर होकर इंसानी और आईनी ग्राउंड्स पर उसके लिए आवाज़ उठानी है। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। आज बाकायदा कोर कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की और हमारे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, इन सब तमाम की मीटिंग्स होने जा रही हैं। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें आप सब हमारा साथ दें, क्योंकि ये रिपोर्ट या सेहत का इशू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं उठाया, ये आप में से एक सहाफ़ी ने उठाया है। फिर जो नाजायज़ हुकूमत है उसके वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ही आप सबको बताया है, पूरी कौम को बताया है। हालांकि वो रिपोर्ट जो है वो इस तरह नहीं थे कि पाकिस्तानी कौम उस पर मुतमईन हो। 900 दिन से ज़्यादा हुए हैं, इमरान खान साहब की तरफ से कभी भी सेहत की शिकायत नहीं आई, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेहत के हवाले से कोई बात की गई। लेकिन अगर आज ये हमारी दूसरी प्रेस टॉक है और हम इस हवाले से आपको मदऊ कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बात सीरियस है और अगर इर्रिवर्सिबल नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे कि हो, तो फिर आवाज़ उठाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इस हवाले से हमने भी इंशाल्लाह सीरियस इक़दाम उठाने हैं। आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इमरान खान साहब के लिए, हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमने इंशाल्लाह ताला मिलकर पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के सबसे सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन, उसके लिए आवाज़ उठानी है और उसको जो है इस चुंगल से जो नाजायज़ हुकूमत के कैद में है, जो जालिमों के कैद में है, उससे बाहर निकालना है और उसका प्रॉपर इलाज करवाना है। शुक्रिया। से उनकी आँख के हवाले से
یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی تاریخ میں پستی کی ایک نئی سطح ہے. بہت دور گزرے ہیں، تاریخ دور، مارشل لاء کے دور اس قوم کی تقدیر میں. سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا گیا ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں. عمران خان نے وہ سب کچھ سہا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سیاسی قیدی کو بنیادی جو صحت کی سہولت ہے اس سے محروم رکھا جائے. خان صاحب نے سلمان صفدر صاحب کو آج یہ بتایا ہے، جو ان کی رپورٹ آج دی گئی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ 3 ماہ سے ان کو آنکھ میں شدید تکلیف تھی. یعنی نومبر کے مہینے میں کسی وقت یہ تکلیف شدت اختیار کر لی، لیکن اس کے باوجود ان کو طبی امداد نہیں دی گئی، ڈاکٹر کو نہیں بلایا گیا. جیل کے جو ڈاکٹر تھے وہی ان کو دیکھتے رہے، اور جب ان کی بینائی اپنی دائیں آنکھ میں مکمل طور پہ ختم ہو گئی تو پھر غفور انجم کو تبدیل کیا گیا، نیا ایک ایڈمنسٹریٹر بلایا گیا، اس نے بھی آ کر 10 دن لگائے. یہ 26 جنوری ہے جب خان صاحب کو پرمس ہسپتال لے کر گئے اور ان کو وہ انجیکشن لگایا، جس کے بعد ان کی کچھ نظر بحال ہوئی ہے 10-15%. تو یہ ایک ایسا بہیمانہ سلوک ہے، یہ ایسا سفاکانہ سلوک ہے جس کی مثال میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ میں نہیں ہوئی. یہ کسی نے ایسا نہیں کیا. ایک بڑا سیاسی لیڈر جس کو آپ نے سیاسی مقدمات میں جیل میں رکھا ہے، جھوٹے مقدمات میں جیل میں رکھا ہے، جس کے مقدمات کو آپ سننے کی آپ میں تاب نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ 1 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اپیلوں کو سننے سے قاصر ہے. ایسے میں آپ نے یہ سلوک برپا کیا. تو اب جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے وہ بالکل واضح کرتی ہے کہ اس نظام میں نہ آئین کے لیے کوئی قدر ہے، نہ قانون کے لیے قدر ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں انسانیت اور شرافت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے. تو جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کی کوئی وقت نہیں ہے. ہم مکمل طور پہ محکوم لوگ ہیں اس ملک میں. تو ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے، بنیادی فیصلے کرنے ہیں اپنے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے. کیا ہم نے اس ملک میں اسی طرح سسکنا ہے ایک ایک کو کر کے؟ کیا انہوں نے اسی طرح کچلنا ہے اور ہم نے یہ ہونے دینا ہے، یا ہم نے کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرنی ہے؟ تو جیسا کہ سی ایم صاحب نے کہا، آج ہم کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل رہے ہیں. ہم ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کو فی الفور جیل سے ہسپتال منتقل کیا جائے گا. ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو فی الفور خان صاحب کا معائنہ کرنے دیا جائے گا. ان آنکھ کے جو اسپیشلسٹ ہیں آنکھ کی بیماریوں کے، جن پہ ہمیں اعتماد ہے، ان کو خان صاحب کو دیکھنے دیا جائے گا. اور جو صورتحال ہے وہ وضاحت سے سامنے لائی جائے گی. آپ جانتے ہیں پہلے 5 دن انہوں نے انکار کیا 26 جنوری کے بعد کہ کچھ ہوا ہی نہیں، خان صاحب کو اسپتال لے کر ہی نہیں گئے. اس کے بعد جب مانا تو یہ کہا کہ 20 منٹ کی بات تھی، خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں. ان کو معلوم تھا کہ خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی بڑی حد تک ختم ہو چکی ہے. یہ اتنا کبھی فیل تھا کہ اس کو چھپانا میں سمجھتا ہوں ایک بے وقوفی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان پہ یہ کچھ ہو جائے اور قوم کو پتہ نہ چلے؟ یہ جلدی یا بدیر پتہ چلنا تھا. یہ ایک بدحواس نظام ہے جو بے وقوفانہ فیصلے کر رہا ہے. اس ملک کی تقدیر اس نظام کے ہاتھ میں نہیں چھوڑی جا سکتی. تو ہم آگے بڑھیں گے. اب کوئی موقع نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اس کے سوا راستہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور عمران خان کی حفاظت کریں، اس ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. تو انشاءاللہ اگلے 1 دن میں، آج شام جو ہماری ملاقاتیں ہیں، جو میٹنگز ہیں، انشاءاللہ اگلے 1 دن میں ایک واضح لائحہ عمل سامنے آئے گا. ہر صوبے میں جو ہمارے صدور ہیں، جو چیف آرگنائزر ہیں، وہ اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں. ہر صوبے نے آگے بڑھنا ہے، ہر صوبے کی عوام نے آگے بڑھنا ہے. عمران خان پورے پاکستان کا لیڈر ہے، وہ کسی ایک صوبے کا لیڈر نہیں ہے. تو پورے پاکستان نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دینا ہے، اور یہ رد عمل بہت جلد سامنے آئے گا. ہم ایک پرامن جماعت ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم قانون کی پابند جماعت ہیں، اور ہم ایسا ہی رکھیں گے اپنا رویہ. لیکن ہمیں حق حاصل ہے اس دھرتی پہ چلنے کا، ہمیں حق حاصل ہے اپنی آواز بلند کرنے کا. کوئی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں یہ قوم یک زبان ہو کر اپنی آواز بلند کرے گی. ہم عمران خان کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں.